السلام علیکم، میں ہوں قمر بخاری، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں آج پاکستان کی ایک بڑی ہستی تشریف لائی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ریحان اللہ والا۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سرسبز قسم کی ایک یونیورسٹی جو پاکستان کی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور ہری بھری یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہریالیوں اور خوشحالیوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، کیونکہ یہاں سائنسدانوں نے پاکستان کی زراعت اور ملکی معیشت کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو ریحان اللہ والا صاحب نے یونیورسٹی کو کیسا پایا، آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں آپ بتائیے گا کہ اس یونیورسٹی کے سائنسدان یہاں ایک دلچسپ قسم کی ایک شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں وائرالوجی۔ تو وائرالوجی میں وائرس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں الیلوپیتھی۔ الیلوپیتھی میں ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کے ساتھ فصلوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ذلیلوپیتھی بھی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آج ریحان اللہ والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے تکریم انسانیت کے لیے اور لوگوں میں محبتیں بانٹنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریحان اللہ والا صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ شکریہ بخاری صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، 650 یہاں پروفیسرز ہیں۔ یہاں پر وہ آپ نے 650 ایٹم بم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو اس ملک کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ ایٹم بم جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے، حالانکہ اگر وہ استعمال کریں تو ان کی دنیا بھی بنے گی اور ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میری آپ کے جتنے بھی یہاں پر ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹس ہیں، مالی ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تمام کے تمام جس طریقے سے بخاری صاحب فیس بک پر لائیو کر رہے ہیں، اس کو آپ بعد میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اسی ویڈیو کو آپ اپنے یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ چلا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو علم ہے، آپ کی جو بات ہے، وہ اس چار دیواری سے، یونیورسٹی کی چار دیواری سے نکل کے، شہر کی چار دیواری سے نکل کے، انٹرنیٹ کی چار دیواری جو کہ 4 ارب لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان میں 250 ملین لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ غریب ہیں، بہت سارے کے پاس زمین ہے۔ میرا خواب ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا انسان نہ بچے اگلے 10 سال میں جو 1 لاکھ روپے مہینے سے کم کماتا ہو۔ ہمارے ہاں جو بیچارے کسان ہیں ان کو کمانا نہیں آتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے اپنے زمین سے کیسے کما سکتے ہیں۔ یہ علم آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ اب اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے مرنے کے بعد، جب آپ کا حساب ہوگا، کہ بھائی آپ نے اپنے علم کو کیا عام پاکستانی تک پہنچنے کے لیے اس جگہ ڈال دیا جہاں تک آپ ڈال سکتے تھے، جہاں عام پاکستانی پہنچ چکا ہے، وہ ہے انٹرنیٹ، وہ ہے یوٹیوب۔ عام پاکستانی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچ چکا ہے، عام پاکستانی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کا علم اس تک نہیں پہنچا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات ہماری سن لی اور ابھی بھی آپ اپنا علم اس تک نہیں پہنچا رہے اور اس کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور اس حساب سے ڈر کے لیے میں تو یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو علم تھا میں بانٹ رہا ہوں لوگوں کے پاس، جا جا کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لے لو، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کچھ رہ جائے اور میں مر جاؤں اور میرا اسے حساب دینا پڑ جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو یہاں پر یہ یوٹیوب کا اسٹوڈیو بن گیا ہے، یہاں پر آپ ریڈیو اسٹیشن جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا وہاں تشریف لائیے، وہاں پر ڈلن صاحب ہیں، بخاری صاحب ہیں، وہاں پر آئیے اور ان کے ساتھ ٹائم لیجیے اور یہاں پر اپنی اسٹوڈیو ریکارڈ کیجیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس کیمرے کو چینج کر لیں اور جو ریکارڈنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی دکھائیں، آپ کے لوگ اندر کیسے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کتنا آسان اور کتنا مشکل کام ہے۔ دکھا دیں کہ اس وقت ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی باتیں بتا رہے ہیں، سمپلی کھڑے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، بچے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی سارے جو ان کا علم ہے اب اس بلڈنگ سے نکل کر یہ اب دنیا کے اندر پہنچ گیا ہے۔ ساری دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کر پروفیسر صاحب کا علم کوئی بھی حاصل کر سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری جیبوں میں ہم لے کے پھر رہے ہیں، اور اس نعمت سے وہ اسی طرح کی نعمت ہے جو ہم نے اپنے سر کے اوپر لگا کے رکھی ہوئی ہے مشین، اس کو بھی ہم اگر صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ چاہے آپ ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہی والا بھیجا ہوتا ہے، فرق صرف ہوتا ہے علم کا اور آپ اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔
آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کے اندر اخبار پڑھیں، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، چاہے آپ چوکیدار ہوں، چاہے آپ مالی ہوں، چاہے آپ ایگریکلچرسٹ ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، ہم سب نے اسی فیلڈ کے اندر ایکسیلنس قائم کرنی ہے. اور ایکسیلنس کیسے کرتے ہیں؟ آپ یوٹیوب کھولیں، اس میں مائکرو فون کا بٹن دبائیں اور جا کے پوچھیں کہ میں ایک بہتر ٹیچر کیسے بن سکتا ہوں، میں ایک بہتر مالی کیسے بن سکتا ہوں، میں ایک بہتر نائی کیسے بن سکتا ہوں، میں ایک بہتر ریڈیو اسٹیشن کیسے چلا سکتا ہوں، میں ایک بہتر کامیڈین کیسے بن سکتا ہوں، میں کامیڈی سے پیسے کیسے کما سکتا ہوں، میں کامیڈی سے پوری دنیا میں کیسے چھا سکتا ہوں. جو علم آپ کا دل کرے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس علم آ جائے گا. یاد رکھیں یوٹیوب پہ 1 منٹ میں 300 گھنٹے کا ویڈیو ڈالا جاتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، 1 منٹ میں 300 گھنٹے کا علم ڈالا جاتا ہے یوٹیوب پہ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے علم کا. وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے علم کی. وہاں سے جا کر آپ اپنے علم کو شیئر بھی کر سکتے ہیں دوسروں تک، اور وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں. جی بخاری صاحب. جناب یہ بہت کمال خوبصورت بات کہی کہ یہ علم ہے، اور علم کی ترسیل اور علم کی تقسیم یہ ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. اور یہ علم ہم جتنا پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. علم حاصل کیجئے اور علم تقسیم کیجئے. بہت شکریہ جی. ایسا تو نہیں ہے شکریہ کریں، کوئی لطیفہ سنا کے کریں. ہاں جی، میں لطیفہ لطیف آدمی کو یہ فائدہ ہے. لطیفہ یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ احتیاط آ گئی کھانے پینے کے معاملے میں بھی. لیکن ہم لوگ جو کہ یہاں پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارا لب و لہجہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم ابھی یہ جو پینڈیمک آئی ہے ہم اس کو بھی پینڈیمک کہتے ہیں، یعنی بہن کو کہتے ہیں. تو ہم جب پینڈیمک کہہ رہے ہیں تو ہم اس کا احترام بھی بہن کی طرح کرتے ہیں کہ دیکھو جی کیسی پینڈیمک آ گئی ہے. اچھا بیوی آپ کے پاس پائن ایپل لے کے آتی ہے نا، وہ بھی دوپٹہ سیدھا کر کے کہتی ہے پائن ایپل لے لو، یعنی کہ بھائی جان ایپل لے لو. تو اس طرح یہ ہم لوگ چونکہ پنجابی بولنے والے ہیں تو ہم لوگوں نے احترام بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میرے ایک دوست کی شادی ہوئی تو میں کچن میں چلا گیا. نئی شادی تھی تو وہ جلیبیاں بنانا بیوی کو سکھا رہے تھے. تو وہ ذرا قریب کھڑے ہوئے تھے تو تھوڑے سے شرمندہ ہوئے. تو بھابھی نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم شیرہ بنا رہے تھے. وہ شیرہ بناتے ہیں جلیبی کے لیے. تو میں نے کہا بھائی ہم شیرہ بنانے کے لیے اتنا بڑا گھر تھا، کچن میں آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو یہ ہماری محبتیں ہیں اور ہماری زبان کی یہ خوبصورتیاں ہیں. تو آپ بھی ان خوبصورتیوں سے لطف حاصل کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے جو بنائے ہیں یہ رشتے بھی بڑے قابل احترام ہیں. ہم سب اسی خوبصورت رشتوں کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑی ہی نہ جائیں بلکہ ہم اس لڑی میں پروئے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھا.